بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق اخبار رسالے کا آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 4 حل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق پڑھنے کے بعد ہم کسی بھی اخبار کا اداریہ پڑھ کر اس پر تبصرہ کرنے کی اہلیت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک سوال نامہ ہے جو گزشتہ اسباق کی جانچ پڑتال کے لیے ہم نے مرتب کیا ہے۔ اس میں 3 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ اخبار کے مختلف حصہ جات کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں بسٹ میں بھی یہ سوال دیا گیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی اخبار کے مندرجہ ذیل حصہ جات ہوتے ہیں: اداریہ، حصہ خبر، حصہ کالم، شعر و ادب، گوشہ اطفال، گوشہ خواتین، اشتہارات، پریس ریلیز اور کارٹون۔ دوسرا یہ ہے کہ پریس ریلیز کے کالم میں کس قسم کی خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پریس ریلیز میں سماجی، تعلیمی، جلسے جلوس، جشن و تہوار، مذہبی و ثقافتی معاملات، مختلف نوعیت کی تقاریر اور بیانات، تقسیم انعامات اور مبارکبادی وغیرہ سے متعلق مختصر خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اظہار افسوس اور اظہار عقیدت کی خبریں بھی پریس نوٹ میں چھاپی جاتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی اخبار ہم تک کس طرح پہنچتا ہے، تو اس کا تفصیل سے جواب ہماری کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کو مختصر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اخباری نمائندوں کی طرف سے بھیجی جانے والی خبریں ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کے پاس پہنچتی ہیں۔ یہ لوگ خبروں میں کاٹ چھانٹ کر کے کمپوزنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد پروف ریڈنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کے بعد صفحات تیار ہوتے ہیں۔ بالآخر پریس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پلیٹوں کی تیاری کے بعد چھپائی ہوتی ہے، پھر اسے ہم تک کاغذوں کی صورت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 4 انشاءاللہ آج ہم کریں گے کہ کسی بھی مشہور اخبار کا اداریہ لیجیے اور بتائیے کہ اس میں کن مسائل، مشکلات اور کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور یہاں آج آپ کو ایک اداریہ دکھایا جائے گا۔ روزنامہ جنگ کا یہ اداریہ ہے، دیکھ لیجئے۔ پیر 28 شعبان المعظم 1442، 12 اپریل 2021۔ یہ ایک اداریہ ہے۔ اس میں 4 کالم ہیں اور 3 موضوعات پر انہوں نے بات کی ہے۔ پہلا ہے اہم انتخابی معرکہ، دوسرا ہے چینی کا لامتناہی بحران، اور تیسرا ہے کورونا کی بگڑتی صورتحال۔ تو ان چاروں کالموں کو انشاءاللہ ہم الگ الگ سلائیڈ میں ذکر کریں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس اداریے پر تبصرہ بھی کریں گے، پورے اداریے کو، کہ قومی اسمبلی کے حلقہ 75 سیالکوٹ کے مقام ڈسکہ میں گزشتہ روز تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے سے دوبارہ ہونے والا ضمنی الیکشن بوجوہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، جس کی بنا پر پوری قوم کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ 19 فروری کے ضمنی الیکشن کے برعکس ہفتے کے روز ہونے والا الیکشن کسی بھی قسم کی جانبداری، دھاندلی اور بے قاعدگی کی شکایات سے مبرہ رہا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس انتخابی معرکے میں تحریک انصاف کے نمائندے علی اسد ملھی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سیدہ نوشین افتخار کی واضح اکثریت سے کامیابی ملک کی سیاسی صورتحال پر دور رس اثرات مرتب کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سید افتخار الحسن شاہ کے انتقال کی وجہ سے خالی ہونے والی یہ نشست روایتی طور پر مسلم لیگ نون ہی کی چلی آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے امیدوار اسجد ملھی نے گزشتہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کا بھرپور مقابلہ کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کا باعث متعدد سیاسی تجزیہ کار تحریک انصاف کی حکومت میں اس کے امیدوار کی کامیابی امکانات کو خاصا روشن قرار دے رہی تھی۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بھی اس مقابلے کو بظاہر ٹیسٹ کیس بنا لیا تھا۔ فروری میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم نے اس مقابلے میں بہر صورت کامیابی کی ہدایت کی ہے، اور پھر اس دن جس طرح صبح ہی سے سخت کشیدگی رہی، حتیٰ کہ آتشی ہتھیار چلے اور قیمتی انسانی جانیں تشدد کی بھینٹ چڑھیں، اس نے ابتدائی میں انتخابی عمل کو متنازع بنا دیا تھا۔ اس کے بعد 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ افسروں کے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے اور گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن پہنچنے پر اپنی گمشدگی کا کوئی معقول جواز پیش نہ کر پانے کے واقعے نے انتخابی عمل کی ساکھ بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔
چنانچہ الیکشن کمیشن نے ان پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج تحقیقات کی خاطر روک لیے، جبکہ مسلم لیگ نون نے پورے حلقے میں ازسر نو الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس سب کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے ابتدائی طور پر انتخابی عمل کو قابل اعتبار قرار دیتے ہوئے نتائج کے اعلان کا مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن جب الیکشن کمیشن نے تحقیقات کے بعد انتخابات کو مکمل طور پر عدم قرار دینے کا فیصلہ سنا دیا تو حکومتی امیدوار نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی کہ صرف ان پولنگ اسٹیشنوں کے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے جن کے پریزائڈنگ افسر لاپتہ ہو گئے تھے۔ تاہم سپریم کورٹ نے متعدد سماعتوں کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یوں گزشتہ روز نظم و ضبط قائم رکھنے کے مکمل بندوبست اور قواعد و ضوابط کی پوری پابندی کے ساتھ ضمنی انتخاب دوبارہ کرایا گیا، اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی سجیدہ نوشین افتخار نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی کو 92,019 ووٹوں کے مقابلے میں 1,11,220 ووٹ لے کر فتح حاصل کی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کی انجام دہی میں کسی بھی ناجائز دباؤ کو قبول نہ کر کے اپنا کردار جیسے خود مختارانہ طور پر ادا کیا۔ انتخابی عمل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کے حوالے سے اسے ملک کی انتخابی تاریخ میں ایک نمایاں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھ کر اور اداروں کی آزادی کی حفاظت کر کے ایک روشن مثال قائم کی ہے، جس سے ملک میں آئینی بالادستی کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ شفاف انتخابی عمل جمہوریت کی بنیاد ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ادارے عزم و استقامت سے کام لیں تو انہیں کسی کی ناجائز خواہشات کی تکمیل پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس اہم انتخابی معرکے کا یہ خوشگوار پہلو انشاءاللہ ملک کے محفوظ مستقبل اور حقیقی جمہوریت کی راہ ہموار کرے گا۔ یہاں دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے چینی کا بحران کے حوالے سے۔ شوگر مل مالکان اور حکومت کے درمیان پائے جانے والے ڈیڈ لاک کے باعث ڈیلروں کو چینی سپلائی بحال نہ ہونے سے مارکیٹ میں اس کا بحران طول پکڑ گیا ہے، اور پریشان حال شہری مقررہ سے زیادہ نرخوں پر چینی خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ روزمرہ ضرورت کی یہ شے سرکاری قیمت پر کسی جگہ دستیاب نہیں۔ مقدمات اور جرمانوں کے ڈر سے منافع خوروں نے مارکیٹ سے چینی اٹھا لی، جو مارکیٹ میں سردست 110 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اگر صورتحال جوں کی توں رہی تو آگے کا کوئی پتہ نہیں کیا کیفیت ہو۔ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری طرف مسابقتی کمیشن پنجاب کی جانب سے قیمتوں کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر چینی کی ایکس ملک قیمت 80 اور پرچون میں 85 روپے مقرر کر دی گئی ہے، تاہم اس سے صارفین کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا۔ رپورٹ میں سپلائی باقاعدہ بنانے کے لیے صنعتی طور پر قیمتیں ڈی ریگولیٹ، آزادانہ نقل و حمل اور سرکاری مداخلت کم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ متذکرہ رپورٹ کو اگر ماضی کے تناظر میں دیکھا جائے تو 3 سے 4 سال قبل مقابلہ و مسابقہ کی فضا میں مارکیٹ میں چینی 36 سے 40 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی۔ ملک میں اس کی قلت نہ ان دنوں تھی اور نہ ہی آج ایسی صورتحال درپیش ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلو بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ بہت سے سرکاری اہلکار خود چینی کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں، جو منافع خوروں کو نئی راہیں دکھاتے ہیں۔ یہ منظم مافیا ملک بھر میں سرگرم ہے۔ بالواقع یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، اس کا شمار وسیع پیمانے پر گنا پیدا کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے، جس کی پیداوار ملکی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری صورتحال کا بنظر غیر جائزہ لے کر غذائی ضروریات کے بارے میں خامیوں سے پاک ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ آخری حصہ شروع ہوتا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پاکستان 31ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 5,050 کیس سامنے آئے۔ صرف پنجاب میں 2,515 افراد کو کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 114 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے ہفتے بھر میں ہونے والی اموات کی تعداد 632 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس کی اس بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وائرس سے نمٹنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں 13 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ رمضان میں پابندیوں اور ان پر عمل درآمد سے متعلق این سی او سی کا اجلاس
آج ہوگا، معذرت، جبکہ رمضان میں پابندیوں اور پر عمل درآمد سے متعلق NCOC کا جائزہ اجلاس آج ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 15,443 ہو چکی ہے، جبکہ مریضوں کی تعداد 7,21,018 تک پہنچ چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز اور گھروں میں کورونا وائرس کے کل 73,875 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,143 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر پہلی دونوں لہروں سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ عوام نے ایک سال کے دوران نیو نارمل کو تو اپنا لیا ہے، لیکن اب بھی احتیاطی تدابیر اس طرح نہیں اپنائی جا رہی جس طرح اپنائی جانی چاہیے۔ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک ملک کی مکمل آبادی کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگ جاتی، احتیاط اور احتیاطی تدابیر ہی بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہر شہری کو ویکسین کی فراہمی تک تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے خود کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس اداریے میں 3 اعتبارات سے بات کی گئی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ڈسکا میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر سید افتخار الحسن شاہ کے انتقال کے بعد اس حلقے میں ضمنی انتخابات کروائے گئے۔ 19 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حکومتی جانبداری کا عنصر دیکھنے میں آیا اور بہت سی بے ضابطگیوں کے باعث الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ نون لیگ کے مطالبے پر پورے حلقے میں 11 اپریل کو دوبارہ الیکشن کروائے گئے۔ اس بار ہر طرح سے نظم و ضبط کو یقینی بنایا گیا۔ بالآخر مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار نے تحریک انصاف کے علی اسجد ملہی کو 92,019 ووٹوں کے مقابلے میں 1,11,220 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ انتخابی عمل کی اس شفافیت سے اداروں کی خود مختاری ثابت ہوتی ہے اور ملک میں حقیقی جمہوریت اور محفوظ مستقبل کا راستہ ہموار ہوگا۔ دوسرے حصے میں ملک بھر میں چینی کے بحران کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ناجائز منافع خوروں اور بہت سے سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت سے ملک میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث لوگ 110 روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں، حالانکہ 3-4 سال پہلے چینی 36 سے 40 روپے فی کلو پر دستیاب تھی۔ حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 15,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، جبکہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک میں SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے لائحہ عمل آج طے کیا جائے گا۔ وبائی صورتحال میں عوام پر لازم ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس ایڈیٹوریل کی تصویر اپنی کاپی میں چپکائیے اور پھر اس کے بعد سلائیڈ نمبر 13 اور 14 میں جو اداریے پر تبصرہ کیا گیا ہے وہ تبصرہ ہو بہو اپنی کاپیوں میں لکھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔